माह रजब उल मरजब की पहली जुमेरात 2025 की पहली जुमेरात 4 नवाफिल और एक दुआ, एक तस्बीह, आपका नसीब बदल जाएगा। हर दुआ कबूल व मंजूर होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, रजब की पहली रात यानी पहली जुमेरात को 4 नफिल और एक दुआ, एक तस्बीह, उसके बाद आप जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगोगे वो ज़रूर और ज़रूर अता करेंगे। आपकी हर जायज़ हाजत को ज़रूर पूरा हो करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ को बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह वालो, क्योंकि रजब अल्लाह का महीना है तो इस महीने में हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने रब को राज़ी कर लें। इस महीने में कसरत के साथ इस्तगफार करना चाहिए, कसरत के साथ सूरह इखलास को पढ़ना चाहिए। अल्लाह वालो, सूरह इखलास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत बयान करती है, उसमें अल्लाह की तारीफ़ है और सूरह इखलास अल्लाह को बेहद पसंद और महबूब सूरत है। जितना हो सकता है इस महीने में सूरह इखलास की तिलावत करें, कसरत के साथ सूरह इखलास को पढ़ें ताकि आपका रब आप पर राज़ी हो जाए। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा कर आपसे राज़ी हो जाएंगे। जब आप कसरत के साथ इस्तगफार करेंगे और कसरत के साथ आप सूरह इखलास को पढ़ेंगे तो अपने रब को राज़ी कर लेंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। और याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का राज़ी हो जाना आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाराज़ होना हमारे लिए सबसे बड़ी नाकामी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किसी भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उन 5 रातों में माह रजबुल मरजब की पहली रात, इत्तफाक से जुमेरात की रात भी आ गई है और शोबान की वसत की रात यानी कि 15 शोबान की रात, जुमे की रात, ईद उल फितर की रात और कुर्बानी की रात, ये 5 रातें ऐसी हैं जिसमें बंदा जो भी मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर और ज़रूर अता फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखने का मतलब है कि जन्नत में एक महल आपके लिए तैयार हो गया, सवाब भी मिल जाएगा और महल भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। तो अल्लाह वालों, माह रजबुल मरजब हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। ये 4 हुर्मत वाले महीने ऐसे हैं जिनकी हुर्मत साबका उम्मतों में भी चली आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि माह रजब मेरा महीना है। जिसने माह रजब की ताज़ीम की, इज़्ज़त की, उसने मेरी ताज़ीम की और इज़्ज़त की। जो मेरी ताज़ीम करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी मैं उसको इज़्ज़त दे कर दिखाऊंगा। तो अल्लाह वालों, अगर परेशानियों से निकलना चाहते हो, मुसीबतों से निकलना चाहते हो, आने वाले अय्याम में आजमाइशों से निकलना चाहते हो, तो आपके पास ये सुनहरी मौका है। माह रजब भी शुरू हो गया है और नया साल 2025 भी शुरू हो गया है। माह रजब की पहली जुमेरात है और साल 2025 की भी पहली जुमेरात है। आज जो अमल आपको बताने जा रही हूँ वो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म आमना के लाल और आपके और मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया है, जो भी शख्स रजब की पहली जुमेरात को ये अमल कर लेगा
پہلا پروانہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی بھی قسم کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ دوسرا یہ کہ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا، جو بھی وہ اللہ رب العزت سے مانگے گا، اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا، یعنی کہ اس کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ پھر اپنی اولاد کے لیے مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ جو عمل بتانے جا رہی ہوں اس عمل کو جمعرات کو ضرور کرو۔ اپنی ذات کے لیے مانگنا چاہتے ہو، اپنی صحت کے لیے مانگنا چاہتے ہو، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہو، بیٹیوں کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے چاہتے ہو، مالی تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہو، کشادہ اور حلال رزق مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ والو، اسی طرح اگر بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، گھر میں بد اتفاقی نے جکڑا ہوا ہے، تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، گھریلو پر مصائب سے نجات چاہتے ہو، گھریلو لڑائی جھگڑوں سے نجات چاہتے ہو، گھر میں بے برکتی ہے، نحوست ہے، یا پھر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے اس کو اتارنے کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، قرض سے خلاصی چاہتے ہو، تب بھی یہ عمل لازمی کرو۔ بیماریوں سے جان چھڑانی ہے، تب بھی یہ عمل کرو۔ گھر میں بے برکتی نحوست چھائی رہتی ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو۔ جادو ٹونے سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو تب بھی یہی عمل کرنا ہوگا۔ پھر زندگی میں کوئی اور خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اتنا آسان سا عمل ہے اور ایک ہی وقت کا یہ عمل ہے، بس یہ عمل کر لو، اگلے ہی لمحے دعا کرو، جو مانگو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ اللہ رب العزت تیرے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا۔ تو اللہ والو، دل کے کانوں کے ساتھ سننا بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی تک اس عمل کو پہنچانا بھی ہے، تاکہ ماہ رجب بھی قیمتی ہو جائے اور 2025 کی ابتدا بھی اچھی ہو جائے۔ جب ابتدا اچھی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پھر انتہا بھی اچھی ہی ہوتی ہے۔ ماہ رجب کی پہلی جمعرات ہوگی اور 2025 کی بھی پہلی جمعرات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی پہلی جمعرات کو جس نے دو کر کے یہ 4 نوافل ادا کر لیے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، ہر پریشانی کو دور کریں گے۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آتے ہیں عمل کی طرف، ذرا توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی۔ آپ نے پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے جائے نماز کے اوپر۔ تو آپ کے پاس پوری رات ہے، آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے۔ نماز عشاء کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد صبح فجر تک، تہجد تک آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ آپ نے پوری رات آپ کے پاس ہے، کسی بھی حصے میں رات کے آپ اس نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جب پاک صاف ہو کر بیٹھ جائیں تو آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت نفل کی۔ یہ نفل آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں۔ پہلی 2 نفل کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نفل کی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے، منہ قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ اس طرح نیت نہیں بھی کرتے تو نماز آپ کی پھر بھی ہو جاتی ہے۔ نیت کیونکہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، منہ سے لفظ ادا کرنا واجب یا فرض نہیں ہے کہ آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے تو آپ کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نیت اگر آپ نے دل میں بھی کر لی ہے اور یہ لفظ ادا نہیں کیے تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ والو، میرے بہت سارے بہن بھائیوں کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا، آج یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ کلیئر کر دیتی ہوں۔ تو آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور یعنی کہ آپ نے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ ان 2 نفلوں کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جیسے پہلے 2 نفل ادا کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد
جب آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں، اب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرنا ہے۔ ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے۔ آپ نے دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحمانو یا رحیمو یہ 1 مرتبہ ہوگا، یا رحمانو یا رحیمو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 100 بار استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہ والو، استغفار کی ڈھیر ساری دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ عام طور پر ہم لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا تو ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو، سب کو یہ دعا یاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی، آپ نے کوئی دعا یاد نہیں کی ہوئی، تو پھر آپ صرف اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 1 تسبیح آپ مکمل کر لیں، یعنی کہ آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مانگ لینا ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کی صفت بیان کی گئی ہے، وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی رات، پہلی جمعرات، جب آپ بار بار اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں گے، بار بار اللہ رب العزت کو پکاریں گے، اور پھر آخر میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، تو اللہ رب العزت کو آپ کی اس ادا پر بڑا ہی پیار آئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو، اپنے بندے کی اس ادا کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو کر آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو اللہ والو، ماہ رجب المرجب آ چکا ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، رب کو راضی کرنے کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، یہ بڑی ہی برکتوں والے ہیں، رحمتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، شان اور بزرگی والے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں اگر آپ اپنے گناہوں کو اپنے رب سے نہیں بخشوا سکے تو پھر آپ زندگی میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ جب آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ کی عزت اور کیسے ہوگی؟ کوئی بھی بندہ آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ تو اللہ والا، یہ مختصر سا عمل ہے، صرف 1 ہی بار آپ نے کرنا ہے۔ یہ موقع آپ کو سال میں صرف 1 بار مل رہا ہے، اور اس موقع سے آپ فائدہ اٹھا لیں۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، ستارہ قسمت کا چمک اٹھے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ 4 نوافل ہیں اور 1 تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح آپ نے کر لینی ہے یا رحمانو یا رحیمو کی۔ تو اگر میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز جو بھی دعا اس مصلے پر بیٹھ کر مانگیں گے، مصلے سے اٹھنے سے پہلے میرا رب عطا فرما دے گا۔ یہ میرے رب